بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب دوستوں کو کہانی ہٹ میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور ناقابل فراموش کہانی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہوا اتنی شدید تھی کہ یوں محسوس ہو رہا تھا گویا جسم کٹ رہا ہو۔ پہاڑ کی بلند چوٹی پر کھڑے شدید ٹھنڈ میں سب خود کو کوس رہے تھے کہ آخر خوار ہونے کے لیے اتنا لمبا سفر طے کیا گیا تھا۔ عید الاضحیٰ کے کچھ دنوں بعد سب چچا زاد اور تایا زاد نے مل کر طے کیا کہ گھومنے چلتے ہیں، لیکن اس دفعہ کسی مختلف جگہ کا انتخاب کریں گے۔ اسی لیے سب نے کافی سوچ بچار کے بعد مشک پوری پر اکتفا کیا اور تیاری شروع کر دی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مشک پوری سیاحوں کی توجہ کا مرکز نہیں تھی، بلکہ اس وقت مشک پوری سے نتھیا گلی کے مقامی لوگ ہی واقف تھے۔ سب نے تیاری کی اور ہم سب 10 بجے گھر سے نکل گئے۔ سب بہت خوش تھے، لیکن کسی کو اندازہ نہ تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ سفر بہت اچھا گزرا، لیکن جو ہی ہم نتھیا گلی پہنچے تو اچانک ہی آسمان کالے بادلوں سے ڈھک گیا اور شدید ژالہ باری شروع ہو گئی۔ ہم نے یہ سوچ کر سفر جاری رکھا کہ شاید وہاں پہنچنے تک رک جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ژالہ باری رک چکی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ ہم سب گاڑی سے اترے، اپنا ضروری سامان اور کھانے کی اشیاء اٹھائیں اور سفر پر چل دیے۔ 3 گھنٹے کا پیدل سفر تھا۔ سب آگے پیچھے مزے سے چلتے باتیں کر رہے تھے، لیکن ابھی ہم تھوڑا ہی اوپر گئے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ ہم سب رک گئے اور بارش تھمنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن بجائے بارش کم ہونے کے اور تیز ہو گئی اور طوفان کی شکل اختیار کر گئی۔ اب سب سہم گئے تھے، ہمارا سارا جوش بہہ گیا اور سب ڈر گئے۔ اب ہم کیا کریں گے، کیونکہ ہم بالکل آدھے میں کھڑے تھے، نہ ہم پیچھے جا سکتے تھے اور نہ ہی اوپر جانے کا سوال پیدا ہوتا تھا، اور سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہونے لگا تھا اور ہم سب وہیں کھڑے تھے۔ ہمارے پاس صرف ایک چھتری تھی اور ہم 12 لوگ تھے۔ کسی کے پاس بھی جیکٹ، سویٹر یا گرم کپڑے موجود نہیں تھے۔ سب بری طرح بھیگ چکے تھے۔ ہمارے 2 کزنز کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر تک بارش کا زور ٹوٹا تو ہم نے حماقت کی اور پھر سے سفر اوپر کی جانب شروع کر دیا۔ ٹھنڈ سے سارا جسم سن ہونے لگا تھا۔ جو ہی ہوا کا شدید جھونکا آتا، یوں محسوس ہوتا جیسا گویا جسم کٹ رہا ہو۔ ہم سب گرتے پڑتے مشک پوری ٹاپ پر پہنچ ہی گئے، لیکن یہاں پہنچنا تھا کہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ایک کزن کی طبیعت بگڑی اور وہ بے ہوش ہو گئی، جبکہ دوسرے 2 کزن سردی کی وجہ سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ رنگت اڑی ہوئی اور چہرہ عجیب ہی منظر پیش کر رہا تھا۔ چاچو نے آگ لگانی چاہی، لیکن بے سود۔ 1 گھنٹے کی مسلسل کوشش کے بعد ہم آگ لگانے میں کامیاب ہوئے۔ تب تک سب کا برا حال ہو چکا تھا، کھانا سب کو بھول چکا تھا۔ سب اس کوشش میں تھے کہ ہمارے جسم کو حرارت میسر ہو اور ہمارا سن جسم اصلی حالت کو آئے۔ آگ کا لگنا تھا کہ سب کے اداس چہروں پر خوشی کی رمق دوڑ گئی۔ سب آگ کے گرد بیٹھ کے اور وہاں ہم نے تھوڑا وقت گزارا۔ برستی بارش میں ہم درختوں کے نیچے بیٹھے تھے۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ وہ اٹھ کر اوپر جائے اور حسین نظارہ دیکھے۔ سب اس تگ و دو میں تھے کہ کسی طرح ہم یہاں سے اتریں اور کسی محفوظ مقام پر پہنچ جائیں۔ ہم 4 بجے کے قریب مشک پوری ٹاپ پر پہنچے تھے، تو وہاں 2 گھنٹے رکنے کے بعد ہم نے 6 بجے نیچے آنا شروع کیا۔ ہم میں سے کچھ چھوٹے دل کی لڑکیوں نے رونا بھی شروع کر دیا۔ ابھی ہم اترے ہی تھے، بمشکل آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ دوبارہ شدید بارش شروع ہو گئی اور اندھیرا چارسو پھیل گیا۔ سب کے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ گھنا جنگل، ویران جگہ، پھسلن زدہ راستہ، دھند، شدید ہوا اور اندھیرا، واقعی عجیب خوفناک منظر تھا۔ دشوار راستہ تھا جس کی وجہ سے سب گر رہے تھے اور چوٹیں لگ رہی تھیں۔ وہاں نیچے سے اوپر آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد ایک ہوٹل آتا تھا اور ہوٹل تک چلنے کا سارا راستہ پکا تھا۔ اب ہم سب چاہتے تھے کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں، لیکن اس دن سب کچھ ہی ہمارے خلاف جا رہا تھا۔ اندھیرا بڑھ گیا اور سب کے موبائل فون بھی بند ہو گئے۔ ہمارے پاس صرف 3 فون بچ گئے تھے، جن میں چارجنگ باقی تھی۔ مشکل سے اس راستے کے قریب آئے تو دیکھا اس دروازے میں تالا لگا تھا۔ سب روحان سے ہو گئے اور وہیں ڈر، خوف اور غصے سے ملی جلی کیفیت میں بیٹھ گئے اور سب کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ تھوڑی دیر تک سب بیٹھے رہے اور پھر مجبوراً ہمیں نیچے والے راستے سے جانا پڑا، جہاں خطرہ تھا، کوئی بھی جانور حملہ کر سکتا تھا، خصوصاً تیندوا وہاں زیادہ تر پایا جاتا تھا۔ ہلکی سی آواز پر سب چونک جاتے۔ سب نے قطار بنائے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور چلنا شروع کیا۔ ہمیں معلوم تھا کہ ذرا سی کوتاہی ہوئی تو ہم جان سے جا سکتے ہیں، اس لیے سب دھیان سے چل رہے تھے۔ زبان پر آیت الکرسی کا ورد جاری تھا۔ گرتے پڑتے آخر ہم مین روڈ تک پہنچے۔
وہاں پر موجود ہوٹل کے باہر بیٹھ کر خوب رو کر اپنے دل کی بڑھاس نکالی، پانی پیا، اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ ہمیں یقین تھا کہ ہم کبھی واپس زندہ نہیں لوٹ سکتے۔ اور جب ہوٹل میں موجود لوگوں نے سنا تو واقعی وہ حیران ہوئے اور کہا کہ آپ کا واپس صحیح سلامت لوٹ آنا معجزہ ہے۔ اب بھی کسی برستی طوفانی بارش اور اندھیرے کو دیکھتی ہوں تو مشک پوری کی سرد رات یاد آتی ہے اور اس کا اندھیرا یاد آتا ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کبھی بھی ذہن سے محو نہیں ہو سکتا، بلکہ ناقابل فراموش اور بہت ڈرا دینے والا واقعہ ہے۔